بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آیت نمبر 6 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ حسب معمول آیات کو پڑھ کر ان کا ترجمہ کیا جائے گا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم جلالین کی جو عبارت ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعد اللہ، یہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ دنیاوی زندگی کے صرف ظاہری رخ کو جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ، اور وہ آخرت کے بارے میں ہم غافلون، ان کا حال یہ ہے کہ وہ مکمل غفلت میں ہیں، بالکل غافل ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، بھلا کیا وہ اپنی ذات میں غور نہیں کرتے، اپنے دلوں میں انہوں نے غور نہیں کیا، ما خلق اللہ، اللہ نے نہیں پیدا کیا، السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمینوں کو، وما بینہما، اور جو کچھ بھی ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر برحق مقصد کے لیے، واجل مسمی، اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے ان کو پیدا کیا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بہت سے لوگ ہیں، بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ، اپنے پروردگار کی ملاقات کے، لَكَافِرُونَ، انکار کرنے والے، یعنی وہ لوگ منکر ہیں اپنے رب کی ملاقات کے۔ اولم يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں، فَيَنْظُرُوا، تاکہ وہ یہ دیکھتے، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ جو ان سے پہلے تھے ان کا کیا انجام ہوا، كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، وہ طاقت میں ان سے زیادہ مضبوط تھے، وَآثَارُوا الْأَرْضَ، اور انہوں نے زمین کو بھی جوتا تھا، وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، اور جتنا ان لوگوں نے اسے آباد کیا اس سے زیادہ انہوں نے اس کو آباد کیا تھا۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس ان کے پیغمبر آئے تھے کھلی کھلے دلائل لے کر، کھلی کھلی نشانیاں لے کر، فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، چنانچہ اللہ تو ایسا نہیں تھا کہ وہ ان پر ظلم کرے، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی آیات۔ اب ہم لوٹتے ہیں جلالین کی عبارت کی طرف اور ان آیات کی تشریح و توضیح صاحب جلالین کے کلمات سے پڑھتے ہیں۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ ہے۔ مصدر بدل من اللفظ بفعلہ، وعد یہ مصدر ہے جس کو فعل کے بدلے میں لایا گیا ہے، یعنی فعل کے تلفظ کے عوض یہاں پر مصدر کو ذکر کیا گیا ہے، اور معنی یہ ہے والأصل وعدهم اللہ النصر، اصل یہ ہے کہ یہاں پر فعل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے مدد کا وعدہ کیا۔ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا، یعنی وعدہ خلافی نہیں کرتا، بھی ای بالنصر، جو اس نے مدد کا وعدہ کیا تھا، ولیکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ، آگے انہوں نے اس چیز کی وضاحت کی کہ اکثر لوگ سے کون مراد ہے، ای کفار مکہ تھا، اکثر لوگ سے مراد مکہ کے کفار ہیں، لا یعلمون، وہ نہیں جانتے، کیا نہیں جانتے، آگے اس کی وضاحت کی، وعدہ تعالی بنصرہم، مفعول مقدر یہاں پہ شارح رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کی مدد کا ان سے وعدہ کیا تھا، مکہ کے کفار اس کو نہیں جانتے۔ لا یعلمون، یہ جو صیغہ ہے یا تو لازم کے قائم مقام ہے کہ اس کو مفعول کا احتیاج نہیں ہے، اور اگر اس کو متعدی بنایا جائے تو اس کا جو مفعول ہوگا وہ عام ہوگا،
ای لا یعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے. اور پھر شیئن کے اندر وعدہ تعالی بنصرہم، یہ اس کی ایک جزئی ہے جو یہاں پر شارح رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے. آگے دیکھیے، یعلمون ظاہرا، وہ جانتے ہیں ظاہری رخ کو، من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں سے. دنیا کی زندگی کا ظاہری رخ کیا ہے؟ آگے اس کی وضاحت ہے. ای معایشہا من التجارت والزراعت والبناء والغرس وغیر ذالک. دنیا کے ظاہری رخ سے مراد یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کے معاش کو، معیشت کے امور کو، چاہے وہ تجارت ہو، زراعت ہو، تعمیر کا کام ہو، درخت اگانے کا کام ہو، اس طرح کی دیگر جو چیزیں ہیں ان سے تو اچھے طریقے سے وہ باخبر ہیں، وہ تو ان کو اچھے طریقے سے معلوم ہے، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کرتے. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. لیکن آخرت کا جو معاملہ ہے، آخرت کے جو امور ہیں، ان سے تو وہ ہیں ہی غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، گویا غفلت کی کان کے اندر وہ پڑے ہوئے ہیں. چونکہ یہاں پر ہم کا کلمہ تاکید کے لیے ہے تو اس لیے اس کا معنی بھی تاکیدن ہی کرنا ہوگا. دیکھیے اعادتہم تاکیدن، یہ جو دوسرا ہم ہے وہم عن الاخرۃ ہم غافلون، یہ جو کلمہ ہے یہ تاکید کے لیے ہے، یعنی تاکید لفظی ہے، اور اس سے مراد وہ معنی کے اندر اضافہ کرنا ہے، معنی کو مؤکد کرنا ہے. اور معنی کی تاکید جیسے میں نے اردو کے اندر آپ کو ترجمہ کر کے دیا کہ وہ غفلت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں یا غفلت کی کان کے اندر، معدن کے اندر وہ پڑے ہوئے ہیں. تو خلاصہ اس آیت کا یہ ہوا کہ وہ لوگ دنیاوی زندگی کی ظاہری سطح کو تو جانتے ہیں، یہاں کی آسائش و آرائش، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، اور اسی طرح پیسہ کمانا، مزے اڑانا، یہ تمام تر امور تو ان کے علم میں ہیں، لیکن ان کو اس زندگی کی تہ کی خبر ہی نہیں ہے کہ اس زندگی کی تہ میں ایک راز چھپا ہوا ہے، جہاں پہنچ کر دنیاوی زندگی کے بھلے برے نتائج سامنے آئیں گے. جس نے بھلا کیا ہوگا وہاں اس کے سامنے وہ اس کا بھلا بھی آ جائے گا، اور جس نے برا کیا ہوگا وہاں پر اس کے لیے ذلت و ناکامی بھی سامنے آ جائے گی، اور وہاں پر اس کی غفلت کا جو نتیجہ اس کے برے اعمال کی صورت میں آئے گا، اس کی وجہ سے وہ ذلت و رسوائی اٹھائے گا. یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ایک جو واقعہ بیان کیا، روم اور فارس کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اس کے متعلق کچھ آیات ذکر کی ہیں، اور کفار مکہ کی خوشی پر ان کی توبیخ بھی کی گئی، ان کو ڈانٹا بھی گیا کہ ظاہری رخ کو تو وہ دیکھ رہے ہیں اور اس زندگی کی تہ کو اور راز کو وہ لوگ نہیں جانتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو غور فکر کی دعوت دی ہے. یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ قرآن بیشتر مقامات پر وہ انسانوں کو مختلف پیراؤں میں مختلف طریقوں اور اسالیب سے غور فکر کی دعوت دیتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو غور فکر کی دعوت دی ہے وہ دو نہج ہیں یا دو راستے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور فکر، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کو ان کی برائیوں کی وجہ سے ہلاک کیا ان کے واقعات سنا کر دوسرے انسانوں کے لیے مقام عبرت اور مقام موعظہ قرار دینا، اس کو ٹھہرانا. دیکھیے اولم یتفکروا فی انفسہم، بھلا کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور نہیں کیا یا پھر اپنی ذات میں غور نہیں کیا؟ کیا فائدہ ہوگا اس غور فکر کا؟ لیرجعوا عن غفلتہم، تاکہ وہ اپنی غفلت سے لوٹ آئیں، اپنی غفلت سے باہر نکل جائیں. ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما، کلمہ ما نفی کے لیے کہ اللہ نے نہیں پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے. آگے استثناء دیکھیے، الا مگر، بالحق برحق مقصد کے لیے، صحیح مقصد کے لیے. حق کا مطلب کیا ہے؟ الامر الثابت الذي يطابق الواقع، واقع کے مطابق جو چیز ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین اور بیچ کی تمام چیزوں کو ایک برحق مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. برحق مقصد کیا ہے؟ قرآن کی دیگر آیات سے آپ کو وہ معلوم ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور دیگر آیات کے اندر یہ مفہوم اور مضمون موجود ہے. وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، اور ایک متعین مدت تک اللہ نے آسمان زمین اور بیچ کی چیزوں کو بنایا ہے. یعنی
متعینہ مدت سے کیا مراد ہے؟ لذالک ای تنفی عند انتہائہ، اسی لیے جب یہ اس کا مدت اس کی ختم ہو جائے گی تو اس کو ختم کر دیا جائے گا، وبعدہ البعث، اور اس کے بعد اس کو ختم کرنے کے بعد پھر قیامت ہی قائم ہوگی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بہت سارے، ای کفار مکہ، مکہ کے کافر اس سے مراد ہیں، بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی ملاقات کے، لَكَافِرُونَ، بے شک انکار کرنے والے ہیں۔ لام تاکید کے لیے ہے تو اس کے معنی کے اندر پھر ہمیں یقینیت کو پیدا کرنا ہوگا، تو بے شک کی کلمہ سے یہاں حاصل ہو جائے گا کہ بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں، وہ اس کو ناممکن سمجھتے ہیں، اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اے لا یؤمنون بالبعث بعد الموت، مراد اس سے یہ ہے کہ وہ لوگ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان نہیں لاتے، اس لیے کہ رب سے ملاقات وہ مرنے کے بعد قیامت کے روز ہوگی، تو قیامت کے روز کا منکر گویا رب کی ملاقات کا منکر ہے۔ آگے دیکھیے، اولم یسیروا فی الارض، یہاں سے جو دوسرا نہج اور اسلوب یا طریقہ ہے نصیحت کا، موعظت کا، وہ ہے کہ جو ان سے پہلے لوگ گزرے ہیں ان کی ہلاکت کے اسباب میں غور کر لیں، ان کی جو اوصاف تھے اور اپنے اوصاف ان میں مقارنہ کر لیں، تو یہ لوگ ان سے کم تر ہیں، وہ ان سے بہت زیادہ اعلیٰ تھے کچھ اوصاف میں، جن اوصاف کو اس آیت کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھیے، اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین کے اندر نہیں پھرے، فینظروا، تاکہ وہ دیکھیں، کیف کان، کیسا تھا، عاقبۃ الذین من قبلہم، ان سے پہلے کے جو لوگ تھے ان کا انجام، من قبلہم یعنی ان سے پہلے، کیا مراد ان سے پہلے، من الاممی جو امتیں تھیں، اور نتیجہ کیا تھا، وہی اہلاکہم، نتیجہ ان کا یہ ہوا تھا کہ ان کو ہلاک کیا گیا۔ کیوں ہلاک کیا گیا؟ بتکذیبہم رسولہم، کہ انہوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی تھی، اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا، اور کفار مکہ بھی اپنے رسولوں کو جھٹلا رہے ہیں، تو اس لیے ان کی بھی ہلاکت ہو جائے گی، اور ان کو کسی غفلت میں نہیں رہنا چاہیے، کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم طاقتور ہیں یا ہمارے کچھ اور اوصاف ہیں۔ قرآن کہتا ہے کانو، وہ لوگ تھے، اشد منہم قوتاً، ان سے زیادہ قوت والے، کعاد و سمود، جیسے قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، وہ ان سے زیادہ قوت رکھتے تھے۔ وآثاروا الارض، دوسرا وصف ان لوگوں کا، ایک تو قوت میں وہ شدید تھے، ان سے زیادہ طاقتور تھے، دوسرا یہ کہ وہ زمین کو جوتتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے۔ حرسوہا، یہ اس کا مفہوم واضح کیا کہ آثارو کا مطلب ہے حرسو، کہ وہ زمین کو جوتتے تھے، اس میں کھیتی باڑی کرتے تھے۔ آگے اس کا لفظی جو معنی ہے آثارو، اس کو ذکر کیا، وقلبوہا للزرع والغرس، انہوں نے زمین کو الٹ پلٹ کر دیا، یعنی نیچے کا حصہ اوپر، اوپر کا نیچے کر دیا، اس کے اندر درخت اگانے کے لیے یا اس کے اندر کھیتی اگانے کے لیے۔ زرع کا مطلب کھیتی اگانا اور غرس کا مطلب درخت اگانا۔ یہ قلبوہا، یہ اثاروہا کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ ہے، اس لیے کہ الاثارہ لغت کے اندر القلب والتغییر کو کہتے ہیں، کسی چیز کو بدل دینا، الٹ پلٹ کر دینا۔ یہ دوسرا وصف ان کا بیان ہوگا۔ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، ان لوگوں نے زمین کو آباد کیا تھا بہت زیادہ ان لوگوں سے جو انہوں نے زمین کو آباد کیا، یعنی ان کے آباد کرنے سے زیادہ، ای کفار مکہ تھا، یعنی کفار مکہ نے جو زمین کو آباد کیا، اس سے زیادہ کئی گنا ان لوگوں نے زمین کو آباد کیا ہوا تھا۔ تو قریش مکہ کو کیا بتایا گیا کہ تمہاری طاقت ان کی طاقت سے کم ہے، تمہاری کھیتی باڑی یا دیگر جو امور ہیں وہ ان سے کم ہے، یعنی تمہارے معاش کے جو وسائل ہیں وہ ان سے کم ہیں، اور ایسے ہی تم نے جتنا زمین کو آباد کیا ہوا ہے تم سے کئی گنا زیادہ انہوں نے زمین کو آباد کیا ہوا تھا۔ لیکن وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے تھے۔ بالبینات کا کیا مطلب ہے؟ آگے خود اس کی وضاحت کر دی۔ بالحجج الظاہرات، کھلی دلائل کے ساتھ، کھلے دلائل کے ساتھ، ظاہر دلائل کے ساتھ ان کے انبیاء ان کے پاس آئے تھے۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا
کہ ان لوگوں نے اپنی ذات پہ ظلم کیا۔ فما کان اللہ، اللہ نہیں ہے، لیظلمہم کہ وہ ان پر ظلم کرتا، بِإِهْلَاكِهِمْ بغیر جرم کہ ان کے جرم کے بغیر ہی اللہ ان کو ہلاک کر دیتا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ اللہ کا ان کے ساتھ معاملہ ایسا نہیں تھا جیسا ایک ظالم جابر بادشاہ کا ہوتا ہے، بلکہ اللہ کا معاملہ تو ان کے ساتھ ایسا تھا جیسے ایک عادل اور رحم دل بادشاہ کا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس انہوں نے کیا کیا؟ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے اپنی ذات پر خود ظلم کیا۔ کیسے ظلم کیا؟ بِتَكْذِيبِهِمْ رُسُلَهُمْ کہ انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، رسولوں کو جھٹلایا۔ تو خلاصہ اس آیت کا کیا ہوا؟ خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ پچھلی قوموں کے حالات کے اندر بھی کفار مکہ کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ بڑی بڑی طاقتور قومیں تھیں، قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، ان کی طاقت اور قوت کے قرآن کے اندر واقعات موجود ہے کہ دعویٰ تھا قوم عاد کا من اشد منا قوہ، اور ان کے بڑے بڑے جسم تھے کأنہم اعجاز نخل خاویہ کہ جب ہوائیں رکی تو زمین پہ ایسے پڑے تھے جیسے کھجور کے لمبے لمبے تنے پڑے ہوتے ہیں، تو بڑی طاقت قوت والے تھے۔ اور جو قوم سمود تھی وہ بڑے تمدن والی تھی، بڑی فن والی تھی، وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، تو بڑی طاقت اور قوت والی قومیں ان سے پہلے گزر چکی ہیں۔ وہ زمین کو بھی جوت کر لالا گلزار بنا دیتے تھے، اس کے اندر کھیتی باڑی کرتے تھے، درخت اگاتے تھے، زمین سے پانی نکالنا، کانے نکالنا، وہ بڑی بڑی عمریں ان کے پاس تھی جس کے اندر وہ زمین کو آباد رکھتے تھے۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ ظلم اس اعتبار سے کیا کہ اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانا، انہوں نے تکذیب کی، استہزاء کیا، جھٹلایا، مذاق اڑایا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اپنے عذاب کے اندر جکڑا، اور مختلف اقوام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف عذابات سے دوچار کیا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر مختلف قوموں کو مختلف عذابات سے ہلاک کیا۔ اور وجہ کیا تھی؟ وہ اپنے انبیاء کی تکذیب کرنے والے تھے، ان کا استہزاء کرنے والے تھے۔ تو قریش مکہ کو یہ موعظت اور نصیحت دی گئی، اپنی ذات میں غور کرو، کائنات کے نظام میں غور کرو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حق سچ پاؤ گے اور ان کی بات پہ ایمان لے آؤ گے۔ اور ایسے ہی اپنے سے پہلے قوموں کے حالات میں غور فکر کرو، غور فکر کرنے کے نتیجے میں تمہیں ان کی ہلاکت کا بھی علم ہے، اور ہلاکت کے اسباب کا بھی علم ہے، اور ان کی جو طاقت قوت تھی اس کا بھی علم ہو گیا۔ تو اب پھر تم اپنی ذات کو ان کی ذات سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے بچا لو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لو۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس میں ہم نے آیت نمبر 9 تک پڑھ لیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس سے آگے جو آیات ہیں ان کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے سچا عشق اور قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔